السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه مسلم. اگیان ہیتو کرت مہامدندکارم ناشم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم رب زدنی علما. آمین. صدر محترم، ناظم جلسہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اور اس جلسے میں آئے ہوئے معزز علماء کرام، ڈنگرا گھاٹ کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ نے شاید کہ مجھے اس سے پہلے کہیں سنا ہو یا ٹی وی پہ، یوٹیوب، انٹرنیٹ وغیرہ پہ آپ نے مجھے دیکھا ہوگا،
جو لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں وہ مجھے جانتے ضرور ہوں گے. آپ کا یہ پروگرام کی جو ڈیٹ، جو تاریخ مقرر ہوئی تھی، انسان ہونے کے ناطے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی، لیکن میں نے جناب جمیل صاحب سے کہا تھا کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو ضرور آپ کی پروگرام میں شرکت کروں گا. اور وقت پہ میں الحمدللہ پہنچا. کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جو باتیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں اور مجھ سے پہلے جن مقرر حضرات نے آپ کے سامنے جو باتیں بیان کی، اللہ ہم سب کو ان باتوں کے اوپر پوری طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دنیا بہت ہی زیادہ رنگین ہے، بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کے ذریعے سے خوبصورت بنایا، اور اس دنیا کے اندر بہت سی ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے جس کی طرف دل مائل ہوتا ہے، دل اس کی طرف جاتا ہے. کئی چیزیں ہیں. کئی چیزیں ہیں جس کی طرف انسان کا دل بھٹکتا ہے، جاتا ہے، مائل ہوتا ہے. اور اسی چیز کا تذکرہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ فرمایا کہ دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف انسان کا دل جاتا ہے، جس سے انسان محبت کرتا ہے. انہی میں سے لیڈیز ہے، عورت. انسان کا دل عورت کی طرف، بنین بچوں کی طرف، سونے اور چاندی کی طرف، جانوروں کی طرف، اسی طریقے سے مکانات کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے، محبت کرتا ہے ان چیزوں سے. بیوی سے بھی کرتا ہے، بچوں سے بھی کرتا ہے، سونے اور چاندی سے بھی کرتا ہے، پیسوں سے بھی کرتا ہے، زمین و جائیداد سے، بلڈنگ سے، ان تمام چیزوں سے بندہ محبت کرتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرما دیا، اے لوگو فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اور دنیا کے لوگوں تم دنیا سے بھی بچو اور عورتوں سے بھی بچنے کی کوشش کرو. اور قرآن میں یہ بھی بتا دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور انسانوں اور جنوں کی جماعت میں نے تمہیں دنیا کے اندر اس وجہ سے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ تم میری عبادت کرو. یہ جتنے بھی چیزیں تم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تمہارے فائدے کے واسطے میں نے بنائی ہے. ان تمام چیزوں کا استعمال تم ضرور کرو، لیکن میرے بندو تم میری بھکتی کرو، اور میرے بندو تم میری عبادت کرو، اور میرے بندے تم اگر سر جھکاؤ تو صرف میرے سامنے سر جھکاؤ، اور میرے بندو اگر مانگو تو صرف مجھ سے مانگو، اور میرے بندو اگر توکل کرنا تو صرف میرے اوپر توکل کیا کرو، بھروسہ کرنا تو صرف میرے اوپر بھروسہ کرو، کیونکہ بھروسہ کرنے کے لائق میں ہوں، توکل کے لائق میں ہوں، دینے کے لائق میں ہوں، عبادت کے لائق میں ہوں، ان تمام چیزوں کا مالک میں ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسرا ان تمام چیزوں کا مالک نہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
جب اللہ نے یہ دنیا بنائی اور اس دنیا کے اندر لوگوں کو دین کی راہ بتانے کے لیے، اللہ سے ملاقات کرانے کے لیے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ ایک نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں رشیوں کو، مریوں کو، پیغمبروں کو دنیا کے اندر بھیجتا رہا۔ رب نے دنیا کے اندر کئی پیغمبر کو بھیجا تاکہ یہ پیغمبر دنیا والوں کو یہ بتا دیں، اور دنیا والوں بیوی سے محبت کرو ضرور، بچوں سے کرو ضرور، دنیا والوں سے کرو ضرور، لیکن اتنی نہ کرو کہ تم اللہ سے دور ہو جاؤ، اتنی نہ کرو کہ اللہ سے تم غافل ہو جاؤ، اتنی محبت نہ کرو، اتنی دنیا کے اندر گھس نہ جاؤ، اتنا دنیا کے اندر ڈوب نہ جاؤ جس کی وجہ سے تم اپنے پروردگار کو بھول جاؤ۔ اور آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے بتا دیا، اور قرآن میں تو اتنا بھی اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے مومنوں کہیں تمہیں تمہارے مال اور کہیں تمہاری اولاد اللہ کی عبادت سے، اللہ کی بھکتی سے، اللہ کے ذکر سے کہیں تم کو دور نہ کر دے۔ اور لوگوں اس سے بچنے کی کوشش کرنا، محبت تو ضرور اللہ نے ڈالی ہے لیکن اتنی محبت نہ کرو کہ کہیں تم اللہ سے دور ہو جاؤ، اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ عرب کی دھرتی کے اندر جب جناب محمد رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشی منی کے طور پر پیغمبر بحیثیت رسول جب آپ کو دنیا کے اندر بھیجا، جناب محمد رسول اللہ جس دھرتی کے اندر پیدا ہوئے اس دھرتی کے اندر اتنی زیادہ برائیاں پائی جا رہی تھی، اتنی زیادہ سماجی برائیاں پائی جا رہی تھی کہ ایک آدمی اس کو تو ختم نہیں کر سکتا ہے، اس کی ذہن میں اتنی باتیں نہیں آ سکتی کہ کیسے کنٹرول کیا جائے، کیسے ختم کیا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے ختم کیا۔ ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی باقاعدہ لکھا ہوا ہے، اگیان ہیتو کرت مہامت اندھکارم ناشم، ایسے رشی منی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا جس نے اندھیروں کو ختم کر دیا، جس نے برائیوں کو ختم کر دیا، اندھکارم ناشم، جس نے اندھکار کو ختم کر دیا، کلیئر کر دیا۔ اتنی برائیاں پائی جا رہی تھی، اللہ کو تو آدمی بھول چکا تھا، اللہ سے کوئی تعلق، لوگ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں بلکہ وسیلہ لگا کر کے مانگتے تھے، وسیلہ لگا کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عرب کی سرزمین کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور بھیج کر کے بہت بڑا احسان کر دیا۔ اتنی برائیاں تھی، محبت تو ایسی ہوا کرتی ہے دنیا والوں سے، اللہ نے یہ دل کے اندر ڈال دی ہے، لیکن آدمی رب سے اتنا دور ہو گیا اور بندوں سے اتنی محبتیں کرنے لگا، بچوں سے اتنی محبتیں کرنے لگا کہ اپنے رب کو بھول گیا، حقیقی معبود کو بھول گیا، اور 360 مورتیوں کی عبادت کرنے لگا، 360 مورتیوں کی۔ اس دھرتی کے اندر، اس سرزمین کے اندر، اس عرب کے اس سرزمین کے اندر جناب محمد رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے لوگوں کے سامنے دعوت توحید پیش کی۔ آپ کو ایسا علم اور ایسا گیان سکھایا گیا، ایسا طریقہ بتایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ نہیں کہا ہے نبی جائیے آپ پہلے نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ جائیے نماز پڑھیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کو جس بات کا حکم دیا وہ حکم دیا، اقرا، اے نبی آپ پڑھیے، آپ تعلیم حاصل کیجئے، آپ جانکاری حاصل کیجئے، اقرا پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اپنے رب کو جانیے، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو جانیے، کیونکہ عرب والا
اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول چکا تھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے بتا رہا ہے، او نبی پہلے اپنے رب کو جانیے، اپنے خالق کو جانیے، اپنے پروردگار کو جانیے جس نے تمہارے اوپر اتنی زیادہ مہربانیاں کی ہے، اس رب کو جاننے کی کوشش کیجئے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ ساری باتیں بتلائی جو انسان نہیں جانتا تھا، ان تمام چیزوں کی نالج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اقرا پڑھیے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو پڑھنے کی تعلیم دی، پڑھیے۔ آج مسلمانوں کی یہاں یہ پڑھنا کا ماحول ختم ہو رہا ہے۔ نوجوان لڑکے دھیرے دھیرے جیسے جس کا بچہ پیدا ہوا 10-12 سال کا ہوا وہ سمجھنے لگا بس مجھ کو کیا ضرورت ہے کمانے کی، میرا بیٹا اب چلا گیا کلکتہ، دلی، بمبئی، کم سے کم 10,000-8,000 تو بھیج ہی دے گا، میں تو کھا پی لوں گا سوؤں گا جم کر کے، کیا ٹینشن ہے، بس 8,000 میں تو کافی ہے۔ بچوں کو سب سے پہلے دینی تعلیم دیجیے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ خلق، پیدا کیا۔ اب غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کو جانا، جب اللہ کی قدرت کو جانا، اللہ کی قدرت کو جانا، جاننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، اور آپ پہاڑ کے اوپر چڑھے، اور چڑھنے کے بعد لوگوں کو آپ نے بلایا، او مکہ والو، او قریش والو، او عبد مناف والو، آپ اگر مکہ کے اندر جائیں گے، عرب کی سرزمین کے اندر جائیں گے تو آپ کو پہاڑیاں نظر آئیں گے، آپ پہاڑ کے اوپر صفا کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، ایک دم مکہ خانہ کعبہ کے سامنے صفا ہے، صفا اور مروہ بالکل سامنے۔ اگر حاجی لوگ گئے ہوں گے تو ان کو تو صفا مروہ کی سعی کرنا ضروری ہے۔ خانہ کعبہ سامنے ہے اور خانہ کعبہ کے سامنے بالکل سامنے صفا پہاڑی ہے اور اس کے سامنے بالکل مروہ ہے، دونوں آمنے سامنے، اور جس کے درمیان حضرت حاجرہ نے دوڑ لگائی تھی، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بچے کی محبت میں جس نے دوڑ لگائی تھی، اتنا پسند کیا تھا کہ آج اگر کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے، کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے ایک رکن یہ بھی بتایا گیا، جب تک وہ سعی نہ کرے تب تک اس کا حج پورا نہ ہو، جب تک وہ سعی نہ کرے تب تک اس کا عمرہ پورا نہ ہو۔ میرے ساتھیوں، صفا پہاڑ کے اوپر جناب محمد رسول اللہ بالکل خانہ کعبہ کے سامنے صفا پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، او خانہ، او مکہ والو، او عرب والو، او قریش والو، کہاں ہو؟ جلدی سے میرے پاس آؤ۔ وہ تمام کے تمام لوگ محمد رسول اللہ کی آواز کو سن کر کے آنے لگے۔ اللہ کے نبی کو سچا اس وقت بھی جانتے تھے، امین جانا کرتے تھے، صادق جانا کرتے تھے۔ لوگ دوڑے دوڑے آئے، جب سب کے سب جمع ہو گئے، سب کے سب جمع ہو گئے، اس موقع پہ آپ نے ایک جملہ کہا، ایک بات کہی تمام لوگوں کے سامنے۔ کون سی بات کہی؟ کہ لوگوں مجھ کو تم کیسا جانتے ہو؟ سب نے کہا ہم آپ کو صادق، آپ کو سچے، آپ کو امانت دار جانتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ امانت دار، یہ سچا تم سے سب سے سچی بات کہنے والا ہے۔ سب سے سچی بات یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او لوگوں تم اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اور اسی چیز کا بیان ہندو دھرم کے شریمد بھاگوت مہان پران اسکند 12 ادھیائے 2 منتر نمبر 2 منتر نمبر 16 اور منتر نمبر 17 کے اندر بیان ہے۔ اتکلو گتپرائے جنیسو گھر گھر مڑی دھرمترائے ستوین بھگوان اتریشیتی تتستو شمبل گڑا میں سوتے سے اوچی اجاتے ویوجتا منگل چارے بہولا پاپیتا ویوجتا۔ بالکل اسی کا ذکر ہے۔ اتکلو، جب زمانہ گزر جائے گا کل یگ کے اندر اتکلو گت پرائے، کچھ زمانہ گزر جانے کے بعد گت پرائے جنیشو، گھر گھر مڑے، جب انسان جانوروں جیسی زندگی گزارنے لگیں گے، جب انسان
جانوروں جیسی زندگی گزارنے لگے، ایسے موقع پہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو جانوروں جیسی زندگی گزارنے سے بچانے کے لیے، انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے رب کی عبادت کے لیے، سچائی کو نافذ کرنے کے لیے اور سچائی اور حق کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے لاسٹ میسنجر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے گا۔ ستوائے بھگوان اترشیتی، رب آسمان سے، رب اللہ تبارک و تعالی بھگوان اترشیتی لاسٹ میسنجر قریشی مونی کو دنیا کے اندر اوتار کرے گا، دنیا کے اندر بھیجے گا۔ تتھستو، غور سے سنو، تتھستو شمبل گرام سوت سوجو جاتی ووجتا، وہ لاسٹ میسنجر دنیا کے اندر آئیں گے اور دنیا کے اندر ایسی جگہ آئیں گے جو امن والی جگہ ہوگی۔ آج اگر ہم غور کریں اور جس کتاب کے اندر امن والا ذکر ملتا ہے، کون سی ایسی جگہ ہے جس کو امن کہا گیا ہے؟ تو قرآن کے اندر آپ پڑھیں گے وَحَازَلْ، یعنی مکہ اور مدینہ کو، مکہ کو امن والا کہا گیا ہے، اس کو امن والا اور شانتی والا قرار دیا ہے۔ تو محمد رسول اللہ لاسٹ میسنجر کہاں پیدا ہوں گے، کہاں آئیں گے؟ امن والی جگہ میں، یعنی عرب کے اندر پیدا ہوں گے۔ محمد رسول اللہ تتھستو شمبل گرام سوتے سے اجیو جاتی ووجتا، اور بلند آواز میں چڑھ کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے۔ سوتی سے اجیو جاتی ووجتا، بلند آواز میں پہاڑی میں چڑھ کر کے لوگوں کو بلائیں گے۔ محمد رسول اللہ کا صفا پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، اور صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، اور لوگوں تم اپنی زبان سے کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ معبود برحق کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی معبود ہیں یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، اور یہ سب کے سب اللہ کے علاوہ یہ جتنے سب کے سب جھوٹے ہیں، اور یہ ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہے، نہ زندہ رکھ سکتے ہیں نہ مار سکتے ہیں۔ ما لا یضرہم ولا ینفعہم، ان کے پاس نہ مارنے کی شکتی ہے نہ فائدہ پہنچانے کی شکتی ہے، نہ یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے یہ دعوت دیتے۔ تتھستو شمبل گرام سوتی سے اجیو جاتی ووجتا، اونچی زبان اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے لوگوں کو دعوت دے۔ ہندو بھائیوں، اب تمہیں کس نبی کا انتظار ہے؟ ہو لوگوں، وہ نبی تو تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے، اور تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے، دونوں کے معاملے میں بالکل یکساں ہے۔ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوا تو کسی نیتا لوگوں نے اڑائی ہوگی۔ اور لوگوں، کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی؟ آؤ اپنے دھارمک کتابوں کو تم بھی پڑھو، اور قرآن نے تو اتنا بھی بتا دیا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، وہ نبی آپ اعلان کر دو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ میں یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مسلمانوں کا، کرسچنوں کا، سب کا رسول ہوں۔ میں کسی کی ذات کے لیے میں نبی بنا کر کے نہیں بھیجا گیا۔ میں صرف مکہ والوں کا نبی نہیں ہوں، میں صرف مدینہ والوں کا نبی نہیں ہوں، بلکہ پوری کائنات کے لیے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ میں مسلمانوں کا بھی نبی، میں سب کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، انسانوں کے لیے بھی، جنوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، سب کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ میرے ساتھیوں، تتھستو شمبل گرام سوتے سے اجیو جاتی ووجتا، وہ لاسٹ میسنجر جو آئیں گے وہ بلند آواز، بلند جگہوں پہ کھڑے ہو کر کے اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ نبی اکرم پہاڑ، صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو دعوت توحید دے رہے ہیں، اور لوگ آ گئے، سارے کے سارے لوگ جب آ گئے، آپ نے جب یہ دعوت دے اپنے زبان سے کہہ دو لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب کے بھی تم بادشاہ بنا دیے جاؤ گے اور عجم کے بھی بادشاہ تم بنا دیے جاؤ گے، دونوں کے اندر تمہاری حکومت ہوگی، شرط یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، اس کے اوپر عمل کرو۔ عرب والے جانتے تھے
کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. ہماری طرف بیٹا بولو لا الہ الا اللہ، بچہ لا الہ الا اللہ ہو گیا. عرب والے نہیں بولتے تھے، کیوں؟ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب معنی کتنا وسیع ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لا رہے ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی انہی کی باتوں کے اوپر عمل کرنا ہے بس. آج ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کی مانتے ہیں؟ کتنے لوگ اللہ کی مانتے ہیں؟ 5 وقت اللہ کی طرف بلانے والا مؤذن اذان دیتا ہے، 5 ٹائم ہی صحیح، زیادہ نہیں. پہلے وقت میں تو 50 وقت نماز پڑھنے کا حکم تھا، 50 ٹائم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہماری قوم میں 2 ٹائم نماز نہیں پڑھتے، 2 وقت کی، اور 50 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا. 50 وقت کہ نماز پڑھنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آ رہے ہیں خوشی خوشی. 50 ٹائم دھیرے دھیرے کرتے 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 5 کر دیا گیا، اور 5 کا ثواب 50. 5 پڑھیے لیکن 50 وقت کا ثواب آپ کو ملے گا. 5 پڑھیے لیکن دیکھیے ثواب کے اندر کمی نہیں کی گئی. رب کی مہربانی دیکھیے، رب کی رحمت دیکھیے، رب کا دریا دلی دیکھیے کہ آئے میرے محمد ہم نے آپ کی بات تو ضرور مان لی، 50 سے میں نے 5 تو کر دیا لیکن کوئی وقت کا ثواب دیں گے. آج 5 ٹائم نماز پڑھنے والے مسلمان نہیں ہیں. 5 ٹائم نماز پڑھنے والے مسلمان نہیں ہیں. ارے ٹھنڈی میں کیسے نماز پڑھوں، کیسے اٹھیں گے، کیسے وضو بنائیں گے. 5 ٹائم. آج تو ساری سویدھا ہے، گرم پانی کر کے وضو کر سکتے ہیں، ٹھنڈی پانی میں بھی نوجوان وضو کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. ایمان ایسا ہو تب. لیکن آج ہمارا ایمان بہت ہی زیادہ کمزور ہے. کچھ لوگ سوچ رہے ہیں 5 وقت کے بجائے 1 وقت ہوتا تو ہم لوگ پڑھ لیتے. 5 وقت زیادہ ہو گئے. 1 وقت اگر ہوتا صرف دوپہر کا تو ہم لوگ پڑھ لیتے. اللہ کے نبی 2-3 بار اور جاتے تو کم ہو جاتا. کیوں نہیں گئے تھے؟ میرے بھائیو، جس کو نہیں پڑھنا رہے گا وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا ہے، صرف عید اور بقرعید کی نماز پڑھتا ہے بس. اس کو جمعہ کی بھی نماز کی پابندی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید دی اور فرمایا کہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو. اور ہندو دھرم کے اندر بھی باقاعدہ یہ کلمے موجود ہیں. اسم اللہ الا اللہ مترا ورڑو، اسم اللہ الا اللہ مترا ورڑو. محمد رکبرس اسم اللہ الا اللہ. میرے ساتھیوں ذرا تصور کرو، ان کے یہاں بھی اذان کے الفاظ موجود ہیں، ان کے یہاں بھی لا الہ الا اللہ کے الفاظ موجود ہیں، لیکن ہمارے مسلمان بھائی لا الہ الا اللہ کے اوپر عمل نہیں کرتے تو غیر مسلم کہاں سے لا الہ الا اللہ کے اوپر عمل کریں گے؟ عرب کی سرزمین کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی. سب سے پہلے اللہ کے بارے میں بتایا. آج ہمیں اللہ کے بارے میں جانکاری نہیں ہے. اللہ کو ہم جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کا پاور کیا ہے، اللہ کرتا کیا، اللہ رہتا کہاں ہے، اور اللہ کی قدرت کیا ہے. آج مسلمان کی ذہن کے اندر یہ باتیں نکل چکی ہیں، جانتا نہیں ہے. اور ڈنگرا گھاٹ کے لوگوں سب سے پہلے اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو اللہ کے بارے میں بتاؤ. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ بولنے لگے تو اس کو اللہ اللہ بلواؤ، اور جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، جب بات کرنے لگی، جب بچہ بولنے لگے اللہ اللہ بلواؤ، اور آگے بڑھ جائے 4-5 سال کا ہو جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے زبان سے کہلاؤ. 7 سال کا ہو جائے تو مرو اولادکم بالصلاۃ، تم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو. اور جب بچہ 7 سال سے آگے بڑھ جائے یعنی 10 سال کا ہو جائے اور تب بھی بچہ اللہ کی
عبادت نہ کرے تب بھی وہ بچہ اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرے، پریکٹیکل وہ عمل نہ کرے تو اس کو وَضْرِبُوهُمْ، تو اس بچے کو مارو، مار مار کر کے نمازی بناؤ۔ مارنے کا حکم دیا جس رب کو تم نے جان لیا ہے، پہچان لیا، جس رب کی مہربانی کے تم چل رہے ہو، تم زمین کے اوپر کھا رہے ہو، تم زمین کے اوپر چل رہے ہو، ان نگاہوں سے تم دیکھ رہے ہو، ہاتھوں کا استعمال کر رہے ہو، پیروں کا استعمال کر رہے ہو، اس رب کی مہربانی کی تعریف تم اپنی زبان سے کیوں نہیں کرتے ہو؟ کم سے کم اللہ کے سامنے جھک کر کے، زمین کے اوپر سجدہ کر کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ میرے ساتھیوں، آج مسلمانوں نے اللہ کو جانا ہی نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، جیسی قدر اللہ کی ہونی چاہیے تھی ویسی قدر آج ہم اور آپ نہیں کرتے ہیں۔ آج اللہ کی قدر ویسی نہیں ہو رہی، رب کو نہیں جانا ہے۔ رب کو اگر جان لیتے تو آج مسلمانوں کے یہاں اتنی برائیاں نہیں ہوتی۔ بس قسم کھاتے وقت اللہ کی قسم کھاتا، بس قسم کھاتا ہے۔ اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو آج مسلمانوں نے نہیں جانا ہے۔ قدرت، پاور کتنا زیادہ ہے۔ انسان یہ جان لے کہ پاور اتنا زیادہ ہے کہ نبی اکرم فرماتے ہیں اگر کوئی کالی چوٹی کالی پہاڑ کے نیچے چل رہی ہو، رات کی تاریکی میں چلنے والی چوٹی کی آواز کو سنتا ہے، یہ پاور ہے، پاور۔ جب یہ جوان جان جائے کہ کالی چوٹی رات کی تاریکی میں چل رہی ہو اور اس کی چلنے کی آواز کو جب اللہ جانتا ہے، سنتا ہے، تو ہم اتنی بڑی بڑی حرکتیں کرتے ہیں، زنا جیسا عمل ہم کر رہے ہیں، اور رات کی تاریکی میں جا کر کے ہم لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں۔ کیا وہ اللہ ان تمام چیزوں سے باخبر نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا نہیں ہے؟ ایک آدمی شراب پیتا، کیا اس کو اتنا معلوم نہیں ہے؟ ارے دنیا والا نہیں دیکھ رہا ہے کیا رب کی نظر سے ہم دور ہیں؟ نہیں، رب کی نظر سے دور نہیں ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، وہ تو دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے۔ تم کہیں بھی کوئی کام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے واقف ہے۔ اسی وجہ سے حضرت لقمان علیہ السلام ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ او میرے بیٹے، یا نماز پڑھتے رہنا، میں دنیا سے چلا جاؤں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ چلا گیا اب نماز سے ہمیں کیا مطلب ہے۔ او میرے بیٹے، میں چلا جاؤں پھر بھی تو نماز پڑھتے رہنا۔ یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اور میرے بیٹے اگر تم رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کرو، دنیا کے اندر رائے کے دانے کے برابر کوئی عمل کرو، ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ زمین کی کسی بھی کونے کے اندر کوئی تم برائی کرو، کسی بھی کونے کے اندر، وہ بھی رائے کے دانے کے برابر، رائے کے دانے کے برابر، ذرہ مثقال حبۃ من خردل، رائے کے دانے کے برابر اگر تم کوئی عمل کرو زمین کے کسی بھی کونے میں، کہیں بھی، او فی الارض، زمین میں، آسمان میں، کہیں بھی، چٹان میں کہیں بھی کوئی عمل کرو،